अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लॉन्ड मीडिया चैनल और मैं हूं आपका होस्ट राजा सरफराज। और प्रोग्राम का सेगमेंट है जादू, जिन और जिन्नात। और हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ कारी शफ़ीक़ुर-रहमान ज़ाहिद साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप साहब, ये हमारे सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। जी जी। हमारा ये कम्युनिटी चैनल है, तो हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाह रहे हैं। आजकल को पता है कि लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है, जैसे हाइब्रिड वार है, जो मुल्क है वो पीछे रह के जंगें आजकल हाइब्रिड वार पे चली गई हैं। जी जी। तो इसी तरह से जो लोग हैं वो भी पीछे रह के लोगों के ऊपर जादू, जिन्नात इस तरह के जो काम कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में बताएं ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज भाई, वाक़अतन बात यही है कि जो दुश्मन ज़ाहिर होता है उसका मुकाबला करना बड़ा आसान होता है, और उसको सुलझाना और सुलझाना भी आसान होता है। और जो दुश्मन खुफिया है, नज़र नहीं आता, और उसका वार भी खुफिया है, ऐसा दुश्मन कमज़ोर हो के भी आपसे बड़ा क़ुव्वत और ताकतवर है। आप जितने भी ताकतवर हो, आपको दुश्मन का पता ही नहीं है कि वो वार कहाँ से करता है, कैसे करता है, और इसी तरह उसकी चाल क्या है। तो आप ऐसे दुश्मन से परेशान रहेंगे। उसका आसान तरीका यही है कि दुश्मन को कैसे आप तलाश कर सकते हैं। एक तो यह है कि आप रूहानी अमल कोई भी ऐसा जिसको अल्लाह ताला की तरफ से इस इल्म की वदीयत हो, अता हो, रहमत हो, उसके ज़रिए भी पता चल सकता है। और एक अवामी तरीका है बड़ा आसान, कि आप अपने दुश्मन को, खुफिया दुश्मन को कैसे पता चलवा सकते हैं कि मेरा हासिद कौन है, मेरा नज़र बद लगाने वाला कौन है, मेरा शरीर जादूगर कौन है, मुझे तंग करने वाला हासिद कौन है। उसका बड़ा आसान तरीका, आप नमाज इशा पढ़ लें, नमाज बाजमात अदा करें, उसके बाद 2 रकत नमाज हाजत पढ़ें, दुआ करें, अपने मसले को अल्लाह के सामने पेश करें, और साथ कुछ आयात हैं। एक तो सूरत लुक़मान की आयत है, या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति व फिल अर्दि याति बिअल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। अल्लाह ताला फरमाता है, लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को ये नसीहत वसीयत की कि पहाड़ों की बुलंदियों में, ज़मीन की पस्तियों में कोई चीज़ छुपी होगी, अल्लाह उसे भी ले आएगा। तो गोया कि आपका दुश्मन आसमान की बुलंदियों में चला जाए, ज़मीन की पस्तियों में चला जाए, ये आयत ये पढ़ें। और साथ सूरत मुल्क की आयत अला यालम मन खलक व हुवल लतीफ़ुल खबीर, ये आयत भी बड़ी ज़बरदस्त है। अला यालम मन खलक व हुवल लतीफ़ुल खबीर। और सूरत इन्फ़ितार की पहली 5 आयत पढ़ लें, और साथ इसके अलावा आप दुआ कर लें अल्लाह ताला के हुज़ूर। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला ख्वाब के ज़रिए या ख्वाब में दिखा देगा, ख्वाब में पूरी रहनुमाई करा देगा कि आपका हासिद कौन है। और बस औक़ात उस हासिद के हसद का जादू भी दिखा देता है, जादू कहाँ किया गया है। और साथ ये भी अल्लाह ताला बतला देता है कि इसका इलाज क्या है। यानी वजीफ़े आप उस वक़्त में पढ़ रहे हैं, उसे याद रखना है कि आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहे हैं, हस्बुनल्लाह पढ़ रहे हैं, या कोई भी वजीफ़ा है जो अल्लाह ताला आपको ख्वाब में वजीफ़ा बतलाए, गोया कि आपके मर्द का वही इलाज है। और उसको कंटिन्यू करें और पढ़ते रहें तो अल्लाह ताला रहमत फरमा देगा। और इसके साथ साथ आप मसलन एक तरीका ये भी है कि आपके पेट में दर्द होता है, जादू की वजह से पेट में दर्द होता है, तो आप मोटा मोटा अंदाज़ा रखें कि मैंने इधर से खाना खाया है या ये खाना खाया है, इस खाने के बाद पेट दर्द हुआ है। आप पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा ये ना करें, लेकिन 2-3 दफ़ा तजर्बात हो जाए कि जो ही मैं इधर जाता हूँ और खाना खा के आता हूँ तो मेरे पेट में गड़बड़ेशन हो जाती है, मेरे पेट में जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो समझ लो कि उसका कोई ना कोई ताना बाना तो जुड़ रहा है ना। मसलन कोई आदमी चाय पिलाता है, कोई आदमी खाना खिलाता है, कोई आदमी मिठाई खिलाता है, तो उससे ये पेट का जादू भी फौरी पकड़ा जाता है। हमारे यहाँ एक इस तरह का वाक़या हुआ, तो उसने मुझे ही चाय पिला दी। यानी किसी दोस्त के यहाँ हम एक मजलिस में घर में बैठे हुए थे, तो उसने चाय पिलाई, तो चाय पीते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये इसमें कुछ जादुई अमल है। तो उसे साथ बच्ची को बुलाया गया, अभी बेटा आपने चाय कैसे बनाई है, किस तरीके से बनाई, कैसे आपको पता कि कौन आ रहा है। तो उसको जिस वक्त थोड़ी सी नरमी सख्ती से गुफ्तगू हुई तो वो बच्ची मान गई। तो मुझे फ़लाँ बंदा जादू दे रहा है, मैं तो एक मुलाज़मा हूँ, मुझे ये भी पे दे रहे हैं, वो भी पे दे रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जिस घर में वो काम करती थी
اس گھر کی تنخواہ وہ گھر میں پیچھے والدین کو بھیج رہی تھی، اور جو دوسرے جادو کروانے والے اس کی تنخواہ اس سے زیادہ تھی، اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی۔ میں نے کہا بیٹا یہ اتنے پیسے کہاں لے کے جانے ہیں؟ کہنے کہ میں نے اس کی کمیٹی ڈالی ہوئی اور ایک تنخواہ سے خرچہ۔ اب دیکھیں ملازم استعمال ہو رہے ہیں، اسی طرح چھوٹے بڑے بندے استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو ناظرین آپ نے خفیہ دشمن کو آپ اللہ کے حضور دعا کر کے ظاہر کر سکتے ہیں، دعا کے ذریعے، 2 رکعت نماز حاجت کے ذریعے، رات کے اس وظیفے کے ذریعے، اسی طرح اپنی تیز نظر کے ذریعے ہوش آواز سے آپ چلیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ آج کل جو حاسد ہیں ان کے طریقہ واردات یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں آئیں اور کچھ کھلائیں پلائیں اور اسی طرح جادوئی اشیاء رکھیں اور چلائیں۔ آج کل جادو نت نئے طریقے سے چل رہا ہے، اس کے سورسز جدید ہیں، جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، لیپ ٹاپ کے عامل ہیں، لیپ ٹاپ میں استخارے کرتے ہیں اور لیپ ٹاپ میں رہنمائی کرتے ہیں۔ تو لیپ ٹاپ میں آن لائن آپ یوٹیوب چینل کھولیں گے تو وہاں جادوگروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یعنی آپ پکچریں اپنی زیادہ مارکیٹ میں نہ شیئر کریں، زیادہ تر واٹس ایپ پہ یا اسی طرح دیگر چھوٹے بچوں کی پکچریں وہ شیئر نہ کریں۔ اس سے یہ ہے کہ لوگ پکچروں پہ جادو کر رہے ہیں، تصویروں پہ جادو کر رہے ہیں، لوگ آپ کی آئی ڈی پہ جادو کر رہے ہیں، آپ کے سلوگن لوگوں پہ جادو کر رہے ہیں۔ کیسے بچیں؟ بہترین طریقہ ہے اللہ سے جڑ جاؤ، رسول کائنات کے فرمان سے جڑ جاؤ۔ جو آدمی 3 کام کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، جادو وقتی طور پہ تھوڑا سا پریشان کر سکتا ہے لیکن مستقل بنیادوں پہ اسے توڑ نہیں سکتا۔ نماز پنجگانہ اس کی عادت ہو اور اس کے بعد نماز کے مسنون اذکار ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ باوضو رہیں اور قرآن کی تلاوت روزانہ کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اذکار میں درود پاک اور استغفار اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر توکل اعتماد کریں، حلال حرام کی تمیز حقوق و فرائض کا خیال کرتے ہوئے یہ وظیفے کریں۔ آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ دنیا کائنات کے کسی جادوگر کے پاس بیٹھ جائیں اور اس کے گھر میں بیٹھ جائیں، کہیں کہ مجھے جادو کر کے دکھا، آپ اللہ کے نیک مخلص بندے ہیں تو شیطان بھی یہ گارنٹی وارنٹی دیتا ہے جو اللہ کا نیک مخلص بندہ ہے اس کے سامنے اس کے اوپر نیچے میرا کوئی زور نہیں۔ باقی دنیا کے ہر بندے کو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے توڑنے کی کوشش کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے نیک مخلص بندے ہیں، جو توکل علی اللہ کرنے والے ہیں، اللہ پہ خاص توکل کرنے والے ہیں، ان پہ شیطان کا کوئی زور نہیں ہے۔ اچھا آپ صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ جیسے ہمارے بھائی بہن ہیں ناظرین ہیں بہت سارے سوال پوچھتے ہیں کہ ابھی اگر کسی کو یہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں تو اکثر وہ لوگ جادوگروں کے پاس پھنس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس پھنس جاتے ہیں، تو اس میں آپ یہ بتائیے گا کہ جو جعلی عامل یا جادوگر ہیں ان کی کیا پہچان ہے یا کیا اس کے بارے میں کچھ ذرا؟ دیکھیں جعلی اور حقیقی سب سے بڑی پہچان تو یہ ہے کہ اس کے اندر خود قرآن و سنت ہے کہ نہیں۔ نماز پنجگانہ اس کا وہ پابند ہے نمبر 1، پھر اسی طرح اس کی ظاہری شکل و وضع قطع وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عام جھٹکی علامت ہے، جو آدمی بھی کسی کے پاس جائے اور اس کے بعد اس کی ماں کا نام پوچھے، پکی بات ہے کہ یہ جعلی عامل ہے، یا تو وہ اپنی فیلڈ میں جاہل ہے یا گمراہ ہے۔ ماں کا نام اس لیے باپ کے نام سے لوگوں کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ ماں کے نام سے شیطان نسل لکھتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اس کا باپ ہی نہیں ہے، گویا کہ یہ حرام کا ہے، اس لیے یہ جادوئی عمل میں یہ ماں کا نام۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے بڑے مفتی پوچھ رہے ہیں، بھائی مفتیوں سے مسئلہ نہیں ہے، آپ کو میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید سورۃ احزاب 12 نمبر 22 جو ہے وہ 21 ہے، اس میں واضح ہے ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے نسبتوں سے پکارو، حتیٰ کہ کوئی متبنہ بیٹا بھی ہے تو ان کو بھی شریعت یہی کہتی کہ اس کے اصل باپ سے یاد رکھو، پکارو۔
پہلی یہ ساتھ یہ علامت ہے کہ ماں کا نام پوچھتا ہے، ساتھ یہ ہے کہ توید دینا اور توید کے اوپر جوتے مارنے والی، یہ جوتے مارنے والی اور توید والی یہ اتنی بدی بری علامت ہے کہ آپ یقین کریں کہ اس کے اندر بسا اوقات اگر تو اس نے قرآن مجید لکھا ہے، اگر تو اس نے اللہ کا کلام لکھا ہے، تو اللہ کے کلام کو جوتے مارے جاتے ہیں، اللہ کے کلام کو پتھروں کے نیچے دبایا جاتا ہے، یہ کتنی غیر اخلاقی بات ہے۔ اور بسا اوقات تو یہ ہے کہ لوگوں نے خلفائے اربعہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کا، سیدنا عثمان کا، سیدنا عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر جوتے مارے جاتے ہیں، تو یہ توہین چیز ہے۔ اور ویسے بھی توید دینا لینا اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے توید پہنا اس نے شرک کیا۔ اب مولوی کی بات پہ نہ جاؤ، اب اللہ رسول کی بات پہ رہو۔ اب عالم آدمی یہ کہے کہ نہیں اس سے مراد وہ توید نہیں ہے، اس سے مراد وہ توید نہیں ہے، بھئی حدیث میں آ گیا ہے، طویلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سیدھے چلو۔ تو لہذا جو آدمی بے نمازی ہو، بد عقیدہ ہو، اعمال میں غیر شرعی اعمال کا مرتکب ہو، ماں کا نام پوچھے، اسی طرح ساتھ کچھ طویل دھاگے دے، کچھ چھلے کڑے دے یا سوئیں دے یا کوئی گوشت کے ٹکڑے دے یا کوئی اس طرح کے پیس دے اور یہ دم میں استعمال کرو، یہ اس طرح کر دو، ہنڈیا دے، ہنڈیا کا عمل کروائے، یا قبرستان میں کوئی چیز دبانے کا کہے، یا کوئی اس طرح کی چیز حلال کو حرام کرنے کا کہے کہ اتنے دن غسل نہیں کرنا، اتنے دن وضو نہیں کرنا، اتنے دن نہانا نہیں ہے، اتنے دن نماز نہیں پڑھنی، اتنے دن قرآن نہیں پڑھنا، یہ پکی بات ہے، یہ آدمی جعلی ہے، یہ صحیح قرآن و سنت پر مبنی عالم نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ ایسے آدمیوں سے بچیں۔ آپ کے صحت کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اللہ صحت دے دے گا، لیکن آپ کا اگر ایمان چوری ہو گیا تو ایمان کی چوری کے بعد آپ کے پاس گنجائش نہیں، آپ کی دنیا بھی وہ کھا گیا اور آپ کی آخرت بھی وہ کھا گیا۔ یہ تھے جی قاری حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب، یہ الحکمہ انٹرنیشنل کے یہاں پہ معلم بھی ہیں، مدیر بھی ہیں، اور یہاں پہ دوسرے جو تعلیمی اور دوسرے جو کام چل رہے ہیں ان کے علاوہ یہاں پہ جادو جنات کا فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے۔ ہمارے کسی بھی جو بہن بھائی ہیں ان میں سے کسی کو بھی جو بھی مسئلہ ہو، یہ نیچے حافظ صاحب کا نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ فی سبیل اللہ صدقہ جاریہ کے طور پہ جو علاج کیا جاتا ہے آپ یہاں سے فری علاج کرا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ناظرین نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے حافظ صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔